اللہ والوں کی باتیں بڑی قیمتی ہوتی ہیں۔ اولیاء کرام چونکہ ان کی زندگی کے تجربات بھی ہوتے ہیں اور ان کی باتوں پر عمل کر کے ہم بہت سارا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ امیر اہل سنت بھی بہت ساری نصیحتیں کرتے رہتے ہیں۔ صحابہ اور بزرگان دین کے بارے میں کچھ نصیحتیں۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی شان ستاروں اور مٹی کے زروں سے بھی زیادہ ہے۔ بزرگوں کی خدمت ضرور رنگ لاتی ہے۔ جو بھی اللہ والوں کی خدمت کرتا ہے، جس انداز میں خدمت کرتا ہے، اس کو فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ بزرگوں سے نسبت رکھنے والی ہر شے تبرک ہے، ہر شے تبرک ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کا عقیدہ ہی خراب ہوتا ہے۔ وہ تو حضور سے نسبت رکھنے والی چیزوں کو بھی نہیں مانتے، حضور کے منہ مبارک کو بھی نہ اہمیت نہیں دیتے۔ حالانکہ کسی عام بزرگ سے نسبت رکھنے والی چیز وہ بڑی عام ہوتی ہے، تو جس کی نسبت حضور سے ہو جائے تو وہ پھر سب سے عام۔ جو چیز بزرگوں سے منسوب ہو جائے اس کا ادب کرنا کار ثواب ہے۔ اولیاء کرام کا قرب ہر صورت میں مفید ہے۔ اولیاء کرام کے مزارات اور گنبد بنانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ان کی طرف رجوع کریں، ان سے فیض پائیں، برکتیں پائیں۔ بزرگان دین کے مزارات پر فیض حاصل کرنے کے لیے جانا چاہیے، دنیا اور آخرت کی بھلائی پانے کے لیے ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ عرس منانے کی روح یہ ہے کہ جن کا ہم عرس منا رہے ہیں ان کی سیرت پر بھی عمل کریں۔ بزرگان دین کا فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کی سیرت پر عمل کریں، انشاءاللہ اتنا فیض ملے گا کہ دوسروں کو بھی تقسیم کریں گے۔ بزرگان دین کے واقعات سن کر صرف سبحان اللہ نہ کہا جائے بلکہ ان کی سیرت پر عمل کی بھی کوشش کی جائے۔ سفر برکت والا مہینہ ہے، اس میں بڑے بڑے اولیاء کرام کے آراس ہیں۔ بزرگی کا تعلق علم و عقل سے ہوتا ہے، جوانی یا بڑھاپے سے نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں بوڑھے کو بزرگ کہتے ہیں نا، تو بزرگی جو ہے وہ بڑھاپا نہیں ہے، بزرگی جوانی میں بھی ہوتی ہے، جوان بزرگ بھی ہوتے ہیں۔ سنت میں عظمت ہے۔ مسواک کو بے ادبی سے بچاتے ہوئے اس کا احترام کرنا چاہیے، یہ سنت ادا کرنے کا آلہ ہے۔ اپنے پاس ہو سکے تو ہر وقت مسواک جیب میں رکھنی چاہیے تاکہ آسانی ہو مسواک کرنے میں، اور یاد رہے کہ ہم نے مسواک کرنی ہے، اور مسواک کی عادت رکھنی چاہیے۔ بہت فائدے ہیں مسواک کے، کلمہ نصیب ہوتا ہے، سب سے بڑا فائدہ یہ، جو مسواک کا عادی ہوگا اسے مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا۔ بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے، منہ کی صفائی ہے۔ ہم جو ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کرتے ہیں نا، برش کرتے ہیں، ایک تو برش کے اندر کتنے جراثیم اس میں کے اندر پلتے رہتے ہیں، اور دوسرا جب مسواک کیا جاتا ہے اس کے اندر ایسے ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں کہ جو جب اندر جاتے ہیں تو ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں، اور مسواک کا نقصان نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ داڑھی اور امامہ ایسی نعمتیں ہیں کہ جو انسان میں موجودہ برائیاں دور کرتی ہیں۔ داڑھی شریف کی سنت بد اخلاقیوں، گالیوں وغیرہ کئی طرح کی برائیوں سے بچاتی ہے، کیونکہ جب داڑھی رکھی ہوگی، امامہ پہنا ہوگا تو بندہ بچے گا ان چیزوں سے۔ بازار میں کھڑے ہو کے کسی سے لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ وغیرہ سے بچے گا کہ یار لوگ کیا کہیں گے، میں نے داڑھی رکھی ہوئی، میں یہ حرکتیں کر رہا ہوں، یا امامہ پہنا ہوا ہے اور میں کیسی حرکتیں کر رہا ہوں۔ تو یہ داڑھی امامہ بہت سارے گناہوں سے بندے کو بچا لیں گے۔ امامہ شریف باندھنے والا اس کی برکت سے گناہوں سے باز رہتا ہے، اس کے کردار میں بھی نکھار آ جاتا ہے۔ ابرو یعنی بہوں پر تیل لگانا سنت ہے، اس سے سر درد بھی دور ہوتا ہے۔ بھویں یہی ہوتے ہیں نا، کہ یہ پلکیں ہیں نا، یہ پلکیں، یہ بھویں، تو یہاں بھی تیل لگانا، ادھر بھی لگانا چاہیے، یہ بھی سنت ہے۔ یہاں بھی یہ بھی بڑی قیمتی ہوتی ہیں۔ ایک امیر آدمی تھا، امیر ترین آدمی، اس کی یہ نہیں تھی، پکڑ کے بند کرنا پڑتا تھا، پکڑ کے کھولنا پڑتا تھا۔ اس نے کہا میری ساری دولت لگ جائے، میری یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ کہ سوتے ہوئے بھی ضروری ہوتا ہے کہ یہ بند ہونی چاہیے، اور ویسے بھی کوئی چیز ایسی آنکھ میں پڑتی ہے فوراً آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، تو یہ سارا ان کا کمال ہے۔ یہ جو ہے اس کا ہم خیال نہیں رکھتے، اس کو بھی تیل لگانا چاہیے، اس کی خوراک ہے، تو یہاں تیل لگانا چاہیے، اور پھر یہاں لگانا چاہیے۔ سر درد بھی جب ہو رہا ہو تو کوشش کریں یہاں تیل ملے اس جگہ، تو سر درد بھی ٹھیک ہو جائے گا۔
جسے عمل کا جذبہ مل جائے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جائے سنتیں نہیں چھوڑتا۔ مریض کی عیادت کو چاہیے کہ سنت ہے، مگر اتنا نہ رکیے کہ مریض پریشان ہو جائے۔ پکارنے کے لیے نام لے کر یا کنیت سے پکارنا چاہیے، یا اے بھائی، یا اس کا نام لے کر فلاں بھائی، یوں پکاریں، یوں نہ کہیں مدینہ بات سنیں، مدینہ بات سنیں۔ یہ ایک روٹین بن چکی خاص کر دعوت اسلامی کے اندر نا، مدینہ مدینہ، وہ مدینہ بھائی بات سنو، مدینہ ادھر آؤ، مدینہ ادھر آؤ، یہ کئیوں کی عادت ہی بن چکی ہے۔ تو اس طرح منع ہے، نام لے کے بلانا چاہیے۔ جس کی امام شریف پہننے کی نیت ہو فوراً امام باندھ لے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ سب سے بڑا متاثر کن شخص وہ ہے جو گناہوں سے بچتا ہو، اس کا ہر قدم سنتوں کے راستے پر پڑتا ہو۔ زلفیں رکھنا سنت ہے، بچوں کو بھی زلفیں رکھنی چاہیے، مگر بچے جو ہیں وہ آدھے کان کی تو لو تک رکھیں، پورے کان یا کنوں تک نہ رکھیں، کیونکہ اگر چھوٹے بچے لمبی زلفیں رکھ لیں گے تو وہ پھر بچیوں کی طرح مشابت ہو جائے گی، لڑکیوں کی طرح لگیں گے تو ٹھیک نہیں ہے، لوگوں کی بری نظروں میں آ سکتے ہیں پھر وہ۔ ہاں بڑا بندہ جو ہے وہ بے شک رکھ لے زلفیں، لیکن جس بچے کے بھی تک داڑھی نہیں ہے تو وہ پھر زلفیں بڑی نہ رکھے، لوگ بری نظر سے دیکھ سکتے ہیں، گندے ذہن کے لوگ۔ وہ رکھنی ہو تو آدھے کان کے رو تک، یہاں تک رکھ۔ کسی کے بلانے پر جواب میں لبیک کہنا بڑا پیارا جملہ ہے، نرم جملہ ہے، اس سے محبت بڑھتی ہے، سنت بھی ہے، اور اس نیت سے کہیں گے تو ثواب بھی ملے گا۔ جو صفائی ستھرائی کی نیت سے ہو، جو صفائی ستھرائی سنت تنظیف کی نیت سے ہو، کار ثواب ہے۔ سنت تنظیف کہتے ہیں صفائی کی سنت، جو صاف ستھرا رہتا ہو، خوشبو لگانا، تیل لگانا، کپڑے صاف ستھرے پہننا، ہر وقت اپنے جسم کا لباس کا خیال رکھنا، اس نیت سے کہ میں سنت تنظیف ادا کر رہا ہوں، اس کو ثواب ملے گا۔ خوشبو لگانے کا، کپڑے صاف رکھنے کا، تیل لگانے کا، جو بھی اپنا ظاہری جائز میک اپ ہے وہ کرنے کا، جسم لباس کو سنوارنے کا، سنت تنظیف کی نیت سے ثواب ملے گا۔ تو جب بھی ایسا خود کو سنوارنا ہو تو یہ نیت کر لینی چاہیے کہ میں سنت تنظیف پر عمل کر رہا ہوں۔ سنت اور ثواب سمجھتے ہوئے چھوٹے بچوں کو شفقت بھرا پیار کرنا چاہیے، سنت سمجھتے ہوئے اور ثواب سمجھتے ہوئے، ورنہ تو اپنے بچے ویسے ہی سب کو پیارے لگتے ہیں، تو ویسے پیار کریں گے تو شاید ثواب نہ ملے، لیکن نیت یہ کر لیں گے، سنت کی نیت کریں گے اور ثواب کی نیت کریں گے تو اب جو پیار کریں گے وہ ثواب میں شامل ہو جائے گا۔ اپنے بچوں سے پیار تو کرنا ہی ہوتا ہے، تو نیت وہ والی شامل کر لیں۔ اور دیگر بچوں سے بھی، اپنے بچوں کے علاوہ بھی اگر عام دیگر بچوں سے، بچے سارے اچھے لگتے ہیں تو اگر ان سے پیار کرنا ہے تو سنت کی نیت سے کریں گے تو اب وہ ثواب ملے گا۔ عید مبارک سلام کرنے کے بعد کہنا چاہیے، اور خیر مبارک کہنے سے پہلے سلام کا جواب دینا چاہیے۔ عید مبارک دعا ہے، اس کا معنی ہے کہ آپ کے حق میں عید برکت والی ہو، لیکن یہاں لوگ سلام نہیں کرتے، خالی عید مبارک کرتے رہتے، سلام نہیں کرتے۔ تو سلام، پہلے سلام پھر عید مبارک، پھر اگلا پہلے جواب دے پھر خیر مبارک کہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک کے ناموں کی برکتیں ہم سنتے ہیں۔